دوسرا جمعۃ المبارک اور موضوع ہے شہداء کربلا۔ مسلمانوں، امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی قربانی 10 دن منان نال حسین دی محبت نہیں، صرف 10 محرم دے دن آپ نو یاد کر لینا، مرثیے سن لینا، آہوزاری کر لینا، یہ حسین دی محبت نہیں۔ کیوں کہ حسین دی محبت او شخص کر سکتا ہے جڑا سال دے 12 مہینے دے اندر ایک نماز بھی قضا نہ کرے۔ یہ دیگا پکان نال، چاول ونڈن نال، مٹھائیاں تقسیم کرن نال حسین دی محبت نہیں۔ حسین نے دسیا کی حسین نے آخری ٹائم بھی جاندیاں دسیا ہے نماز دی معافی کوئی نہیں، بھاویں جسم دے اتے 72 زخم لگے ہون، نماز دی معافی کوئی نہیں، پھر بھی نماز پڑھنی۔ انسان سجدہ کر کے اتحیات بہ کے سلام پھیر کے نماز تو باہر آتا ہے۔ حسین نے سر سجدے وچ دے کے دسیا میں قیامت تک نماز وچ ہاں، تے جڑا میرا پیروکار ہوئے گا وہ کو نماز قضا نہیں ہوئے گی۔ وہ خیراتاں کر کے دیگاں پکا کے حسین دی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، مرثیے سن کے حسین دی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین نے دسی یہی گل ہے۔ انہیں کہا کہ میں نانے دے دین تو قربان ہویا اس واسطے ہویا کہ میرے نانے دا دین تھلے نہ آوے اتے رہے۔ اسی 10 دن مسیح سن کے حسین واسطے آہوزاری کر کے حسین دی محبت دا دعویٰ کر بینے آئے، ساڈا جھوٹا دعویٰ ہے، یہ ساڈا دعویٰ کسے کھاتے دا نہیں ہے اور ساڈا قابل قبول بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اللہ فرماندا ہے نہ کھونانو جڑے قتل ہو جان فی سبیل اللہ اموات، اللہ فرماندا ہے انہوں قتل جڑے ہو جان اللہ دے راہ دے اتے قتل ہو جان انہوں مردہ نہ آکھو، جڑا زندہ ہوئے انہوں رویا نہیں جاندہ، رویا مردے نو جاندہ ہے، جڑا مردہ ہے او دے واسطے رویا جاندہ ہے۔ اللہ قرآن فرماندہ ہے بل حیاؤں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ قرآن فرماندہ ہے انہوں مردہ نہ کھو، او زندہ نے، تانوں شعور نہیں کہ تسی انہوں ویکھ سکو۔ حسین کس راہ تے شہید ہویا، حسین نے 72 تن کس راہ تے قربان کیتے نے۔ حسین نے اپنی جان بچائی ہے، اپنی اولاد بچائی ہے، اپنا وطن بچایا ہے، نہیں، حسین نے جان بھی قربان کی تھی، مال بھی قربان کیتا، وطن بھی قربان کیتا، اولاد بھی قربان کیتی کیوں ہے، کس واسطے کیتی ہے؟ نانے دا دین بچ جائے۔ حسین ہے کون؟ حسین ذات کیڑی ہے؟ کوئی عام ہستی ہے؟ میرے کریم کرم الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمان الحسین منی وانا من الحسین،
میں حسین دے وچوں ہاں، حسین میرے وچوں اے۔ خود کریم آقا پہ فرمانا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں۔ حسین ہستی کیڑی ہے؟ حسین ہے کون؟ اسی تا کلمہ پڑھ لیا کیونکہ سانو مفت لبیا ہے، ساڈا خرچہ نہیں ہویا۔ سرائکی دا شاعر لکھدا ہے بدا کلمہ پڑھدا ہے خوش تھی کہ تینو مفت اسلام نہیں گئے، تینو خبر نہیں اسلام یوتے کیا خرچوں حسین دا تھی گئے۔ اے پھلدا باغ سید دا دو پہراں وچ لٹوی گئے، ایک گلہا چمن رسالت دا جڑا تیر دا پانی پی گئے۔ ودا کلمہ پڑھ دے خوش تھی کہ کیا بھرے نہیں اسلام تے ٹکے، اسلام دا مل حسین تو پچھ جڑا لاشاں ڈھو ڈھو تھک گئے۔ اصغر اکبر قاسم عباس جس گھوٹ کو ہے نے یکے، مارا جل بحرین دے موتی ہیں اوتے قول اقرار دے پکے۔ تنو مفت دین ملے آئے۔ حضرت فضا میرے کریم آقا دی امام حسین دی دائی بھی ہے، کریم دی نوکرانی بھی ہے۔ ایک دن سویر دے ٹائم آئی ہے، روندی ہوئی آئی ہے، میرے کریم بیٹھے ان فرمایا فضا کیوں پہ رونی ہے؟ گل کی ہے؟ عرض کر دیئے کریم اج نواں خواب ویکھے آئے۔ مایا کی ویکھے آئی ہے؟ عرض کی تھی حضور میں ویکھے آئے تواڈے جسم دا ٹکڑا ٹوٹ کے آندا ہے، میری گود وچ آندا ہے، میں بڑی پریشان ہاں، اسے چیز نوں پہ سوچنی ہاں۔ میرے کریم نے تبسم فرمایا، میرے کریم ہنس پے، فرمایا فضا تنو مبارک ہوے۔ عرض کر دیے کریم کیڑی چیز دی مبارک پہ دیندے ہو؟ میرے کریم نے فرمایا اے فضا میرے دوتا پیدا ہوئے گا، میرا نواسا پیدا ہوئے گا، فاطمہ دے گھر بچہ پیدا ہوئے گا، جدی پرورش تو کرے گی تیری گود وچ پلے گا۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جدو پیدا ہوئے، میرے کریم آقا مسجد نبی موجود ہیں، میرے کریم بیٹھے ہوئے، میرے کریم نو جا کے مبارک ملی، حضور نواسا پیدا ہویا آئی، میرے کریم آقا تشریف لے آئے، گود وچ لے کے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی جبریل آ گئے، نال 70,000 نوری ملائکہ آ گئے۔ عرض کر دیں کریم مبارک دین واسطے آئے ہیں، میرا رب مبارک دیندا ہے، اسی بھی مبارک دین واسطے آئے ہیں۔ لیکن جدوں آن لگے آ رہے ہیں رستے جو آواز پہ آندی ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ میرے کول خطا ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے۔ حضرت جبریل امین فرماندن میں گیا، میں ویکھیا ہے پہاڑ دے دامن دے اندر ایک فرشتہ پیا ہویا ہے جڑا چوتھے آسمان دا دربان فرشتہ ہے، چوتھے آسمان دا دروازہ کھولن والا فرشتہ ہے، قرطس دا نام ہے۔ میں ویکھیا ہے پر جلے ہوئے نے پہاڑ دے دامن وچ پیا ہویا ہے۔ میں آکھیا قرطس کی بنیا ہے؟ عرض کردی ہے، عرض کردا ہے اے جبریل غلطی کر بیٹھا، کیڑی غلطی کیتی آ؟ کہندا جدوں میرے کریم معراج دے تشریف لے آئے نے، میں رب دی عبادت وچ مشغول ساں، میں اللہ تعالی دی عبادت پیا کر مینو استقبال وچ تھوڑی جہی دیر ہو گئی ہے، اللہ نے قہر دی بجلی بھیج کے مینو زمین تے سڑ دیتا ہے۔ کتھے چلے ہو؟ انہیں کیا اسے نبی دا اللہ نے انہوں نواسا عطا کیتا ہے، مبارک دین واسطے چلے ہیں۔ کہنے لگا یار مہربانی کرو میں بھی نبی ہوں، او دے نواسے دا واسطہ پا کے معافی منگا گا، متا میرا رب مینو معاف کر دیندا ہوئے۔
حضرت جبریل امین نے نال اٹھا لیا، میرے کریم کو جدوں مبارک دین واسطے آئے، میرے کریم نے فرمایا جبریل کی لئی پھرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور کرتس فرشتہ ہے، کیوں چکی پھرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور جدوں تسی معراج دے تشریف لے گئے ہو استقبال بھی تھوڑی دیر کر بیٹھا ہے، اللہ نے قہر دی بجلی بھیج کے انہوں زمین تے سڑ دیتا ہے، یہ معافی منگن واسطے آیا ہے۔ جدو معافی منگن واسطے آیا ہے میرے کریم فرمان دے میرے رب نے معاف کرنا ہے، میں کی کر سکنا؟ نہیں نہیں، میرے کریم نے کی فرمایا؟ فرمایا لے آ میرے کول۔ میرے کریم نے حضرت امام حسین دا سجا ہاتھ پکڑیا، کرتس دے اتے پھیرے آئے، دعا نہیں منگی، معافی دی گل نہیں کیتی، کرتس ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آئے کرتا صاحب میرے محبوب نو ایدہ نواسا بڑا پیارا ہے تے مینو محبوب بڑا پیارا ہے، میرا محبوب فرما چکا ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین میرے بچوں ہیں، میں حسین دے بچوں۔ یہ کریم دا فرمان ہے، کوئی عام بندے دی گل نہیں، کسے مولوی دی گل نہیں، کسے پیر دی گل نہیں۔ اج کوئی یزید نو رحمت اللہ علیہ آکھے اساڈے نزدیک وڈا لعنتی ہے یزید، جڑا انہوں رحمت اللہ علیہ آکھدا ہے وہ انہاں دا وڈکا ہے، کیونکہ پیواں دی تعریف ہر کوئی کردا رہندا ہے۔ پیو بھاویں جڈا گندا ہی ہوے، ہر کوئی اپنے پیو دی تعریف ہی کردا ہے۔ تو یزید انہوں کا پیو ہے، اس واسطے وہ یزید دا عرس بھی منایا گیا پچھلے دن، یہ محرم دیان تو کچھ دن پہلے لاہور دے اندر باقاعدہ عرس منایا گیا یزید دا۔ امام حسین باغی حسین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باقاعدہ بورڈ لائے نے، اشتہار چھپے نے، وہ دے بھی تو مولوی ہے سن، ہے تو وہ بھی مولوی سن، لوگ کہنے فلانا یہی گل کرتا ہے، یہ بھی یہی گل کرتا ہے، یار کیا دی منی ہے؟ وہ بھی تو مولوی ہے یار، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، بھی قرآن پڑھتا ہے، منی ہے کیا دی؟ اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ امام حسین جدو شہید ہونا 18,000 عالم یزید دے نال نہیں سی، یزید بذات خود مسلمان نہیں سی، کلمہ نہیں سی پڑھتا، قرآن دا حافظ نہیں سی۔ دیکھنا اس چیز نو ہے کہ کلا قرآن پڑھن نال یا عالم بنن نال گل نہیں بندی، گل حضور دے در تے بندی، جنہوں حضور نے سچا پیار ہو جائے پھر گل بن دیئے، کلے مولوی بنن نال علم تک نہیں دین پھیلیا جاندہ۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا بچپنا میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت دے گھر تشریف لے جاندے سن، حضرت حسن نو ہونٹاں تو بوسہ دیندے سن، حضرت امام حسین نو گردن تو بوسہ دیندے سن۔ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بول اٹھیاں، عرض کی تھی ابا حضور نویں گل ویکھیے، لوگاں نو ویکھدے ہاں لوگ اپنے نواسیاں نو پیار کردن، رخسار چومدن، متھا چومدن، تسی حسن دا ہونٹ چومدے ہو، حسین دی گردن چومدے ہو، اے گل نویں ہے۔ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ انہاں دوواں دی شہادت ایویں ہونی ہے۔ عرض کی تھی حضور ہو کے میں فرمایا حسن زہر پی کے مرے گا، حسین دی گردن تے چھری چلے گی، خنجر چلے گا۔ حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی ابا حضور اس وقت میں ہوا گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہاں دا ابا علی ہوئے گا؟ فرمایا نہیں۔ تسی ہوو گے؟ میرے کریم نے فرمایا نہیں۔ شاہ لکھتا ہے نہ میں ہوساں نہ تو ہوسے، نہ ہوسی شیر خدا دا، اکلی زینب روندی ہوسی جدو تک سی حال بھرا دا۔ فرمایا میں بھی نہیں ہونا، تو بھی نہیں ہونا۔ ابا حضور تانوں کی پتا ہے، تانوں کیویں پتا چلے آئے؟ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں امام حسین پیدا ہوئے نے میرے کل جبریل آیا ہے، کربلا دی مٹی لے کے آیا ہے، آکھیا حضور اے مٹی رکھ لو، جدوں مٹی خون بن گئی سمجھے حسین تواڈے دین تے شہید ہو چکا ہے، تے او مٹی میں ام سلمہ نو دتی ہے۔ ام سلمہ کون ہے؟
میرے نبی دی گھر والی مومنہ دی ماں ہے، کیونکہ میرے کریم نو پتہ ہے جدوں امام حسین شہید ہون گے اس وقت ازواج مطہرات دے وچوں کلی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہون گیاں، باقی دنیا تو رحلت فرما چکیاں ہون گیاں۔ حسین کوئی عام ہستی نہیں، حسین کوئی عام چیز نہیں کہ 2 دن 10 دن سینہ کٹن نال حسین دا عشق ادا ہو جاندا ہے۔ نہیں نہیں مسلمان حسین نال محبت رکھنی ہے تو حسین والے کم کرنے پینے، 5 وقت نماز پڑھنی پینی ہے، بھاویں گھر وچ پانی نہ ہوئے، بھاویں روٹی نہ ہوئے، کھان پین واسطے کچھ نہ ہوئے، نمازاں 5 پڑھنیاں پینیاں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کیونکہ حسین نے پانی بند ہون دے باوجود، کھانا نہ ہون دے باوجود، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا کھان واسطے بھی کوئی چیز کوئی نہیں، وطن تو بھی وطن ہے لیکن نمازاں 5 ہی پڑھیاں، فجر دی نماز بھی جماعت نال ادا کیتی ہے، جدوں ظہر دی نماز آئی ہے امام حسین کلا ہے لیکن پھر بھی کی آکھیا جدوں شمر کہن لگا جلدی کر، حسین نے آکھیا نماز پڑھ لین دے بعد وچ گلاں کرن۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سایہ میں کٹا کر گردنیں ہم کو بتلا گئے کربلا والے، کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ یزید نے ووٹ منگے سی، یزید نے حسین کو ووٹ ہی منگے ہے، کیونکہ اس وقت رواج ہی ووٹ دا ہی سی، ہاتھ تے بیعت کر لینی ووٹ مل گیا۔ حسین نے کیوں نہیں دیتا؟ حسین نے دے دیندا، کیوں نہیں دیتا؟ 10 دیتا ہے، اگر فاسق فاجر زانی شرابی سامنے کھلوتا ہوئے او دی بیعت تیرے واسطے ضروری نہیں، انہوں ووٹ دینا تیرے ضروری نہیں، انہوں ویکھ اس قابل ہے کہ نہیں، اگر ہے تے ورنہ ٹھیک، ورنہ جو خطا کرے گا جو گناہ کرے گا اپنی دور حکومت کے اندر تو اس دے وچ برابر تا شریک ہوئے گا، جبکہ تو اس تھان تے موجود نہیں، کول موجود نہیں، لیکن تو دی حمایت کیتی ہے، تو اُتے لیان دی کوشش کیتی ہے، تو کوشش کیتی ہے، جتنا خطا ہوئے گی، جتنے گناہ ہون گے، جو گستاخیاں ہون گیاں، تو اس دے وچ برابر تا شریک ہوئے گا، تیری برابری دے وچ کمی نہیں آئے گی، جیو جا او گناہگار ہوئے گا وہ جا تو ہوئے گا۔ ایک دن میرے کریم آ کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، امام حسن تے حسین آئے تختیاں لکھی ہوئی ہیں، پہلے دور پھٹیاں لکھ دے ہوں سن، پھٹیاں لکھ کے آ گئے، حضرت امام حسن فرماتے ہیں میرا خط سونا ہے، امام حسین فرماتے ہیں میرا خط سونا ہے، پہلے کتھے گئے؟ ماں کو، اماں حضور اے فیصلہ کرو، ماں نے سوچیا فیصلہ کر دیا حسن دے حق حسین ناراض ہے، فیصلہ کر دیا حسین دے حق جو حسن ناراض ہے، جان چھڈان دی خاطر فرمایا جاؤ ابے علی کو چلے جاؤ، وہ فیصلہ کرے گا، میں ایڈی پڑھی لکھی کوئی نہیں۔ حضرت علی کو جا پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا، فرمایا جے دے حق فیصلہ کردہ دوسرا ناراض ہو جائے گا، جان چھڈانی چاہیے، انہوں حضور کو بھیج دیاں، جو فیصلہ وہ فرما دیں گے دوویں تسلیم کر لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے نانا حضور کو چلے جاؤ، میرے کریمہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جدوں اتھے پہنچن عرض کر دیں نانا حضور مہربانی فرماؤ، حضرت امام حسن فرمانے میں بھی پھٹی لکھی ہے، انہیں بھی پھٹی لکھی ہے میرا بھائی ہے، فیصلہ تسی کرو، خط کے دا سونا ہے، لکھائی کے دی چنگی ہے، میرے کریمہ کا فرمایا دل سوچے آئے فیصلہ کرنا، انہیں حسن ناراض ہو جائے گا یا حسین ناراض ہو جائے گا، فیصلہ رب تے چھوڑ دیں، رب فیصلہ فرمائے گا۔ حسین کو ہم ہستی نہیں، اسی تو 2-4 دن چھاتی کٹ کے کہنے حسین نال محبت کا اظہار ہو گیا ہے،
لاتیاں کٹن نال محبت نہیں لبدی. جدوں یہ گل فرمائی اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیج دیتا. فرمایا محبوبہ انہاں نوں کہو پھٹیاں زمین تے رکھ دیو، میں رب فیصلہ کراں گا. دو روایتاں نے، ایک دے اندر آندا ہے موتی، دوسرے چ آندا ہے سیب. اللہ تعالیٰ نے آسمان تو فرشتیاں نوں حکم دیتا تھلے سٹو، تھلے آن لگ پیا. جدوں کول پہنچے اللہ نے فرمایا او خیال کری زیوا اے بڑا ڈاڈا مقام ہی، متا ایک نو راضی کرے دوسرا ناراض ہو گیا تو جہنمی ہو جائے گا. کہ یا اللہ کراں کی؟ فرمایا دو ٹکڑے ہو جا، ادھا حسن نو راضی کر، ادھا حسین نو راضی کر. وہ موتی سی یا سیب سی، وہ دو ٹکڑے ہو گیا، دوواں تختیاں تے ڈگیا ہے، دوواں پھٹیاں تے ڈگیا. جدوں دوواں پھٹیاں تے ڈگیا ہے میرے کریم نے فرمایا دسو بیٹا فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ فرماندا ہے تساں دوواں دا خط سونا ہے. یہ اللہ پہ فیصلہ کرتا ہے. ایک دن میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین چھوٹے سن، یہودی آیا، آپ باہر کھیلتے پے سن، یہودی نے چکیا گھر لے گیا. بچہ پیارا لگیا لے گیا، کلے بیٹھے سن، ہے کوئی نہیں سی نال، لے کے چلے گئے. سارا دن ہو گیا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کردیاں رہ گئیاں، بچہ نہیں لبیا. شام پہ گئی، حضرت امام حسن تشریف لے آئے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرمان لگیاں بیٹا بھائی سویر دا غائب ہے، لبدا نہیں، جا لب کے لے آ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے پھرے، نہیں ملیا. کس نے دسیا اے حسین فلاں یہودی سویرے ویکھے آئے، تیرے بھائی نو چک کے لے جا رہے اس. حضرت امام حسن تشریف لائے گئے، جا دروازہ کھڑکایا، اندروں یہودی باہر نکلیا. فرمایا میرا بھائی تیرے کول ہے، دیندا کیوں نہیں؟ نے کہا تینوں کہنے دسیا ہے؟ انہیں کہ مینوں پتہ لگ گیا ہے میرا بھائی حسین تیرے کول ہے، کیوں اغوا کر کے لے آئے ہیں، کیوں چک کے لے آئے ہیں؟ جلدی کر واپس کر، نہیں تے میں اپنی ماں نو کہاں گا تیرے واسطے بد دعا کرے گی، قیامت تک کوئی یہودی اس دنیا تے نہیں رہے گا. یہودی سی، کلمہ نبی دا نہیں سی پڑھتا، ایمان کوئی نہیں سی. یہودی سمجھ گیا، انہیں کہا فاطمہ نے بد دعا کر دیتی تھی، میرے ساڈا واقعہ کا نہیں رہنا. چھتی نل گیا، حضرت امام حسین نو اٹھا کے لے آیا، کہنے لگا میں تیرے کے ہاتھ جوڑنا، ماں نو اے نہ کمی ساڈے واسطے بد دعا کرے. یہودی دا عقیدہ ہے سادات بد دعا کرے، آل رسول بد دعا کرے، خاتون جنت بد دعا کرے تے پچدا ککھ نہیں. اگے اگے امام حسین آ گئے، حضرت امام حسن آ گئے، توڑ پہنچے نے، پچھوں آ گئے. یہودی کہنے لگا فاطمہ بچہ تیرا چھوٹا جہا ہے، چلاک بڑا ہے، گل بڑی کیتی ہے، لیکن میرے دل تے ٹھیس پہنچی ہے، میرا دل کردا ہے میں بھی تیرے ابے دا کلمہ پڑھ لوں. وہ بھی مسلمان ہو گیا. ایک دن میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرمانے، جمعہ دا خطبہ بیان فرما رہے ہیں، سامنے دو میں بھائی بیان، حضرت امام حسن بھی آ رہے، حضرت امام حسین بھی آ رہے، ڈگدے نے اٹھ دینے، ڈگدے نے اٹھ دینے. امام علی مقام امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام دو میں آ رہے ہیں. میرے کریم نے خطبہ چھڑیا، خطبہ پڑھدیاں چھڑ دیتا ہے، صفحہ چیر دے ہوئے گئے نے، دونوں نو چک لیا، ایک نو اس کندھے تے ایک نو اس کندھے تے. پھر تشریف لے آئے، خطبہ بیان فرمایا. خطبہ بیان فرمان تو بعد فرمایا تسی سوچ دے ہو گے میرے کریم نے محبوب نے خطبہ چھڑے آئے، حضرت حسن تے حضرت امام حسین نو اٹھا لے آئے.
دسو خطبہ کیڑی چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور دین دا کم ہے۔ فرمایا نماز کیڑی چیز ہے؟ اکھے جی دین دا کم ہے۔ روزہ کیڑی چیز ہے؟ اکھے جی دین دا کم ہے۔ حج کیڑی چیز ہے؟ اکھے جی دین دا کم ہے۔ زکوٰۃ کیڑی چیز ہے؟ اکھے جی دین دا کم ہے۔ تے خطبہ کیڑی چیز ہے؟ اکھے جی دین دا کم ہے۔ فرمایا میں دین دا کم چھڑیا ہے، دین نو چک لیا ہے۔ خود کریم آقا دی حدیث پاک موجود، فرمایا حسین دین حسنین کریمین دین، فرمایا دین دا کم چھڑے آئے، جا کے دین نو اٹھا لے آئے۔ آج دا مولوی ہوندا تو بڑے فتوے جڑے پہ ہوندا، لیکن اگوں تو صحابی رسول سن، اگوں میں تے عام ہستیاں نہیں سن، اگوں میں تے صحابی رسول سن۔ ساریاں گلاں تسلیم کیتیاں کیونکہ انہاں دا عقیدہ اے سی میرے محبوب دی زبان چوں گل نکل دی ہوئے جیڑی رب فرماندا ہے ورنہ نکل نہیں سکدی۔ تے حسین نے دسیا کی ہے، حسین نے دیگاں پکانیاں نہیں دسیاں، حسین نے مٹھائیاں ونڈنیاں نہیں دسیاں، حسین نے دسیا ہے بھاویں وقت اخیر ہوئے جسم تے 72 زخم ہون تاویں نماز دی معافی کوئی نہیں۔ دو گلاں حسین دس کے گیا قیامت تک دے مسلمانوں واسطے جڑا مسلمان کہلاندا ہے، اور دوجی گل جڑا نماز نہیں پڑھدا بڑی خوشی نال بھاویں بالکل نال ہی بیٹھا ہوئے نماز تک توجہ ہی نہیں ہوندی، فجر بھی اکھ نہیں کھلدی تے دوپہرے بھی تے شام میں بھی ہوں کی کرنی نماز پڑھ کے۔ سیاستہ دی معتبر کتاب بخاری سب تو بڑی، اور اس بخاری نو مسلک اہل حدیث جڑے بالکل بندے نہیں حدیث نو کہندے بخاری سچی، وہ اندر موجود ہے۔ بے نماز کتنے جائے گا؟ قرآن بھی موجود ہے، 30واں باب قرآن پاک فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بے نماز ویل جہنم میں جائے گا۔ وہ ویل جہنم کی، ویل جہنم کی ہے، ویل جہنم ہوئے کہ جیدے کل 7 جہنماں پناہ منگدیاں تے جہنم دی اگ تیرے اج پاکستان انڈیا دنیا دے اتے جڑی اگ بلدی اے دے نالوں 70 درجے او دا سیک زیادہ۔ دوسری روایت ہے کہ 1,32,000 درجے گرمی زیادہ، ایک روایت ہے کہ 70 درجے زیادہ، 70 درجے زیادہ اگ دی گرمی ہوئے گی۔ او گرمی او اگ ویل کو وہ بھی پناہ منگدی، یا اللہ مینو ویل تو بچا لے، اگ ہو کے اگ کو پناہ منگدی ہے۔ فویل للمصلین، اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے کہ او دے اندر بے نماز جائے گا، او دے اندر نہ کافر جائے گا، نہ یہودی جائے گا، نہ سکھ جائے گا، نہ ہندو جائے گا، نہیں بے نماز اس جہنم میں جائے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ بے نماز کی سزا یہودی تے ہندو نالوں بھی زیادہ ہے۔ خیر مسلم ہے نا، کلمہ تو نہیں پڑھیا، تے اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بے نماز ویل جہنم میں جائے گا، کافر یہودی زیک قضائی نہیں۔ معلوم ہوا بے نماز کی سزا اس کافر تے ہندو نالوں بھی زیادہ ہے۔ اور بخاری شریف 18 صحابہ کرام تو مختلف روایت موجود ہے۔ میرے کریم آقا فرمایا اگر کلمہ میرا پڑھتا ہے، ساری زندگی میرا کلمہ پڑھتا رہ گیا تے نماز دی پابندی دی توجہ نہیں کیتی، حضور نے فرمایا دن قیامت دے میں اس نو امتی منن تو انکار کر دینا ہے، میں اس نو تسلیم نہیں کراں گا کہ میرا امتی۔ تے جے حضور انکار کر دیتا پیچھے کوئی رہ گیا ہے؟
پیچھے تو آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا کوئی نہیں جی دی سفارش چلے. سفارش تے چلنی ہے تے تیرے تے میرے محبوب دی چلنی ہے, تیرے تے میرے کریم آقا دی سفارش چلنی ہے. تے او فرمان کہ میں او دی سفارش نہیں کراں گا, پیچھے کوئی ہے درمیان رستہ جڑا اسی لب کے جاواں گے پہ اسی سیدھے جنت وچ. مسلمان ہے وہ غفور الرحیم ہے. وہ فرماندا غفور الرحیم بھی میں ہاں, جبار بھی میں ہاں, قہار بھی میں ہاں. کلا غفور الرحیم تے نہ کھلو. اگر میں جباری تے آ گیا, میں قہاری تے آ گیا تو پھر تو کتے جائے گا, پھر تو تیرے کول حل ہی کوئی نہیں. کلا غفور الرحیم تو میں نہیں آنا. جدوں میں جباری تے آ گیا پھر کی کرے گا, جدوں میں قہاری تے آ گیا پھر کی کرے گا. تو خدا را مسلمان تو دنیا تے آیا کیوں ہے؟ حسین تو دس کے گیا کہ تو دنیا تے کیوں آیا ہے. یہ اسی 10 دن تو انہوں یاد کر دیں, 10 دن تو حسین یاد ہوتا ہے, تے 11ویں دن حسین بھولیا ہوتا ہے. تے 10 دن کیویں یاد ہوتا ہے؟ نماز پھر بھی اسی کوئی نہیں پڑھنی ہوتی. کی ہویا 2 کلو 4 کلو 10 کلو 50 کلو چول پکا لے تقسیم کر لے, انہاں کی یاد ہوتا ہے. اس تو بعد سمجھ یاد نہیں ہوتا. یا مرثیہ سن لے, حالانکہ علماء نے لکھا ہے مرثیہ سننا گناہ کبیرہ ہے. اعلی حضرت نے فرمایا گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے. پھر ساڑھے محلے جی کئی اور تمنی پھر دیا, میں نے کل پتہ لگیا وہ جی 5 روپے 25 یعنی 25 ٹھیپے. امام باڑے دی منت مان لو تہاڈی مشکل حل ہو جائے گی. حالانکہ ایویں سمجھو کہ تسی جویں یہود و نصارا تو اس وقت دے ہندو بتاں دی منت مندے سن, تسی وہ منت مان رہے ہو. امام باڑے دی مقدار نے 5 روپیہ والے ٹھیپے, میری فلانی منت پوری ہو جائے میں یہ 5 ٹھیپے اتنے پہنچا دیاں گی, کاغذ لپیٹ کے اتنے پہنچا دیاں گی. ایک گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے, اور جہنم دا رستہ خود اختیار کر رہے ہو. یہ اور رواج ہے جڑا اس وقت دے لوگ بتاں دی منتاں مندے سن, لات منات عزات حبل. ساڈا تعلق صرف اللہ تے اللہ دے حبیب نال ہے, ساڈا مسجد نال بھی تعلق نہیں. اگر مسجد نال تعلق ہے تو صرف اللہ دے واسطے. منت مننی ہے تو میرا رب دے راہ تے من کہ یا اللہ میرا فلاں کم پورا کر, میں تیرے راہ دی اتنی خیرات کراں گا, پھر تو جائز ہے. اگر تو امام باڑے دی منت ماننا ہے حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, وڈا گناہ ہے. حسین کی دسے ہے 2 سبق دیتے ہیں حسین. ایک فاسق فاجر زانی شرابی دے نو ووٹ نہ دیو, تے دوجی گل حسین نے دسیا ہے نماز نہ چھڑیو. اور میرا رب کی فرماندا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماندا ہے میں جنات انساناں نو نہیں پیدا کیتا مگر پیدا کیتا ہے تے واسطے اپنی عبادت پیدا کیتا ہے. اللہ قرآن ہی فرماندا ہے میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اسانو رب دی توجہ ہی کوئی نہیں, اسانو نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں. 5 وقت نماز پڑھنی ہوئے ساڈے کول ایک بھی نہیں پڑھی جاندی, پھر بھی اپنے آپ نو مسلمان کہلانے ہاں. اس دن آکڑ تے مغروری نکل جائے گی تیری, جس دن کہا محمد سرور یہ نہیں امت میری. جدو اسی کہاں گے یا اللہ میں بخار سی میں نماز نہیں پڑھ سکیا, میں تکلیف سی میں نماز نہیں پڑھ سکیا, میں شادی مبتلا سا میں نماز نہیں پڑھ سکیا, میں کسی غمی مبتلا سا میں نماز نہیں پڑھ سکیا. جواب ملے گا حسین تم وڈیاں تکلیفاں تیرے تے آئیاں تے سامنے کا. حسین دے گھر شادی بھی ہوئی ہے انہاں دناں دے اندر, امام علی مقام حضرت قاسم دی شادی انہاں دناں دے اندر ہوئی ہے. شادی بھی ہوئی ہے, غمی دی بھی انتہا گزری ہے. لوگ ازواج مطہرات دے چادراں کھچیاں گئیاں. میں کیا وہ غیرتا کچھ غیرت کر, تیرے سر دا دوپٹہ تیری دھی دے بہن دا کوئی دوپٹہ کھچے تو برداشت نہیں کردا. او جنت دیاں مالکاں نے, وہ عام ہستی نہیں, وہ تے جنت دیاں مالکاں نے, انہاں دا سر ننگا ہویا ہی نہیں, انہاں سر چ سواواں پائیاں ہی نہیں, انہاں ہائے ہائے کیتی نہیں. بلکہ روایات دے اندر موجود ہے جدوں حضرت
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹے حضرت آن تے محمد، مزید بیان ہوتا رہے گا کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، آن تے محمد جدوں شہید ہو کے دوویں بچے ہے چھوٹے چھوٹے نے، جدوں گھر پہنچے نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ چوں اے نہیں نکلیا یا اللہ کی کیتا ہی میرے تے دو ہی سن، نہیں آپ نے قرآن زمین دے اتے تیمم مارے آئے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیتی ہے، یا اللہ شکر ہے میرے 2 بچے اپنے دین تے قبول فرما لینی۔ انہاں کتوں آہوزاریاں کیتیاں؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نہیں سن، بیمار کیتے گئے، کیوں؟ حفاظت واسطے ایک بندہ چاہیے سی، اللہ نے فرمایا انہاں دی حفاظت ہے تو میرے ذمے میں، لیکن ایک مرد ہونا ضروری ہے۔ اور آپ جدوں گئے نا دمشق دے اندر حضرت امام حسین دا سر مبارک گیا، آپ دے زلفاں مبارک لبیاں سن، تو جدوں یزید دے سامنے میز تے رکھیا گیا تو امام حسین نے تبسم فرمایا ہے، مزید شہادت بیان ہوئے گی لیکن آخری گل کرنے لگا، آپ نے تبسم فرمایا تو یزید نے نیزہ مارے آپ دے دندہ مبارکہ تے، فرمایا حجے بھی ہسنا ہے؟ ایک کول کو غلام بیٹھا سی، انہیں کیا یزید دا کملیا، وہ ہسدا پیا برباد ہویا تو ہویا، میں تو جنت پہ پھرنا، تیرا میرا کی کیا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں گیا، تباہ ہویا قیامت تک لانتی بنے ہیں تو بنے ہیں۔ اور پھر زین العابدین 8 دن آپ دے سر مبارک نو دمشق دے بازار دے اندر رسا پا کے ٹنگیا گیا ہے، حجے بھی یزید رحمت اللہ علیہ، حجے بھی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجے بھی یزید دا اسی عرض کران گے، ساڈے نزدیک وڈا لاتی ہے یزید، تے جیڑا انہوں منن والا ہے وہ بھی ساڈے نزدیک وڈا لانتی ہے۔ 8ویں دن جمعہ سی، کیونکہ آپ دی جمعے نو شہادت ہے، جمعے نو آپ بیٹھے سن، بیڑیاں لگیاں ہوئی ہیں، جلان لگے ہوئے بیٹھے ہوئے، مؤذن نے اذان شروع کی تھی نا تے پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اتنے پہنچے نا تے حضرت زین العابدین نے بیڑیاں کھڑکیاں، آپ اٹھ کرتے فرمایا اسکت یا مؤذن، اے مؤذن ٹھہر جا، فرمایا یزید دس محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تو یزید کو جواب نہیں آیا، عوام دے وچ اشتعال پھیلن لگا، یزید کھڑا ہونے لگا، انہوں نے جلدی کرو خطبہ پڑھو تو جمعہ پڑھو، اور جمعے تو بعد فوراً انہوں نے رہا کیتا۔ تو مسلمانوں حسین نے سبق کی دیتا ہے، نمازہ 5 پڑھو تو حسینی ہو، کہ حسینی نہیں بنو گے تو پھر جانمی ہو، حسینی بنن واسطے نمازہ 5 پڑھنی پڑنی، تو حسینی بنن واسطے فاسق فاجر زانی شرابی دا ساتھ نہیں دینا پائے گا۔ اگر فاسق فاجر زانی شرابی دا ساتھ دیتا ہے پھر بھی تسی یزیدی ہو گئے ہو، پھر بھی حسینی نہیں رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو آل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وما علیہ